الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد نبينا ورسوله وصل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مرتبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز معمولی نہیں ہوتی، وہ بہت عظیم مرتبے والی فضیلت والی چیز ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ کا ان دنوں کی قسم کھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بڑے ہی عظیم دن ہے، اور انہی دنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو جانور اور چپائے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان مقرر دنوں میں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور ذبح کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومات یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو انہی 10 دنوں کے اندر اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا اجر و ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه ای العشر، کہ سال کے زمانے کے کسی بھی دنوں کے اندر کیے گئے اعمال ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے افضل نہیں ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال ان کا اجر و ثواب ان کے علاوہ کسی اور دنوں میں کیا گیا عمل کوئی بھی نیک عمل وہ اتنا اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگا۔ یعنی ان دنوں میں نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا اور دیگر نیکی کے کام کرنا، اور ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر یہ اعمال کرنا، یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الجہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی کیا ان سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وعلی الجہاد، اور جہاد بھی، اور جہاد کے اندر کیے گئے اعمال بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص کہ جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکلا، خطرے میں ڈالا اور پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دیا، شہید ہو گیا، وہ البتہ افضل ہے، وہ ان سے بہتر ہے۔ تو انہی بابرکت ایام کے اندر ایک دن عرفہ کا ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، کہ جس کی
اس دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی وشاہد و مشہود، کہ وہ دن جو حاضر کیا گیا حاضر ہوتا ہے، اور وہ دن جس دن لوگ حاضر کیے جائیں گے. تو یہ جو حاضر کیا گیا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. یعنی اس کے ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے ہم کو بتایا کہ یہ دن بھی بڑا ہی عظیم دن ہے. اور اس دن کے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس وقت جس گھڑی میں نازل ہوئی مجھے وہ پتہ ہے، اور وہ دن جمعے کا، عرفہ کا، اور گھڑی جو ہے شام کی تھی. شام کے وقت یہ آیت کریمہ کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور مسلمانوں پر اپنا عظیم احسان کیا کہ ان کے لیے اسلام کو، ان کا دین پسند کیا اور اس نعمت کو تمام کر دیا. اب کوئی چاہے وہ سمجھتا رہے کہ یہ دین نامکمل ہے، اس کے اندر فلاں بدعت کی گنجائش ہے، فلاں نیا کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا دین اللہ نے مکمل نہیں کیا، یہ آیت کریمہ غلط ہے، العیاذ باللہ. اور یہ دن کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. کوئی بھی سال کا ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے سوائے عرفہ کے دن کے. کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن کی گئی دعا سب سے بہترین دعا ہے. اس دن جو دعا کی جائے وہ باقی دنوں میں کی گئی دعاؤں سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر دعا ہے. اور اس دن کے روزے کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں. فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس دن کا یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 2 سال کے گناہوں کو مٹانے کا ایک روزہ، فقط ایک روزہ اس کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر انہی دنوں کے اندر یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کیا اس کا نام رکھا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کر دیا گیا. کیا اعلان کیا گیا؟ کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بری الذمہ ہے. اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بری الذمہ ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا، ذہن میں، اعمال میں، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے، اس کو کسی نیک عمل کا اجر و ثواب. اور اس دن کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ یوم الحج الاکبر. حج اکبر کا نام اس
قربانی کے دن کو رکھا، کیونکہ اس دن کے اندر بہت سارے مناسک حج جو ہیں، حج کے جو ارکان ہیں وہ بہت سارے اس دن کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ رمی جمرات کرنا، قربانی کرنا، اور اسی طرح بال کاٹنا، بہت سارے اعمال اس دن کے اندر حج کے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا۔ وہ حج اکبر نہیں ہے جو ہم نے نام اپنے پاس سے رکھ لیا ہوا ہے کہ یہ حج اکبر ہے، جمعے کے دن جو حج آئے وہ حج اکبر نہیں، یہ حج اکبر اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے۔ اور اس دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا عظیم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس میں حجاج کرام بھی بہت سے اعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانان اسلام اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں۔ تو یہ دن بھی اللہ تعالیٰ کو سارے تمام دنوں سے اللہ کے ہاں عظمت والا عظیم دن ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، تو ان ایام میں کثرت سے اعمال صالحہ، اور بالخصوص یہ اعمال صالحہ کیونکہ ان ایام کے اندر تقریباً تمام قسم کی عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ دن افضل والے ہیں کہ سال بھر کے کسی اور دنوں میں یہ تمام عبادات اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ یہ اعمال صالحہ دیگر سال بھر کے دنوں میں نہیں ہوتے، تو ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور افضل دن جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے ہیں، اور ان کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل ہے۔ تو فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، چنانچہ ان دنوں کے اندر کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ، ان اذکار کا کثرت سے ورد کیا جائے، ان کو بار بار پڑھا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وہ بازار میں نکل جاتے تھے ان دنوں میں، اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، لوگ بھی پھر ان کے ساتھ ان کی آواز سن کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ دن جو ہے ان کے اندر کثرت سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ان دنوں کے اندر روزہ، جیسے کہ یوم عرفہ کا روزہ، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ازواج مطہرات ام المومنین وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے 10 ذی الحجہ کے 9 دنوں کے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی 9 روزے رکھے
تو بہت عظیم عمل ہے. ایک روزہ بھی بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ دن جو ہے ان کے اندر روزے رکھے جائے، کثرت سے ذکر و اذکار کیا جائے، اور پھر ان دنوں کے اندر فصلی لربک وانحر، قربانی ہے، قربانی کی جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. تو ان دنوں میں قربانی جو ہے یہ ایک عظیم عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو پھر اپنے بالوں اور ناخنوں اور ایک روایت میں جلد میں سے کسی چیز کو نہ کاٹو. یعنی ان 10 دنوں سے پہلے یہ اپنے ناخن تراش لو، اپنے بال ان کی حجامت بلوا لو، اور ان 10 دنوں کے اندر پھر اس میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو نہ کاٹو 10 دن. اور جبکہ ان 10 دنوں کے جس نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہو تو جب وہ قربانی کر دے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کاٹ سکتا ہے. اور 5واں عمل صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ موت کے وقت بندہ یہ آرزو کرے گا یا اللہ تو نے کیوں نہیں تھوڑی سی مہلت دی مجھے. تو نیک کاموں میں سے کس کام کو وہ یاد کرے گا اس وقت؟ وہ ہے صدقہ. فَأَصَّدَّقْ، کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. کسی اور عمل کی اس وقت خواہش نہیں کرتا بندہ، بلکہ کہتا ہے کہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات جو ہے وہ بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت، ذکر و اذکار اور روزہ اور صدقہ و خیرات جو ہے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کی جنت کے حقدار بن جائیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین یہاں بیٹھے جو بھی ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کے جان عزت مال آبرو کی حفاظت فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی حفاظت فرما اور جنگ کے حالات کو امن و سلامتی کے اندر بدل دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر.